شیخ محترم اگلی ہاں فوبان علی کی آئی ڈی سے ہے، 35 سالہ خاتون، شادی شدہ ہے۔ دیکھتی ہوں میں اور میرے والدین میرے پاس میرے گھر میں بیٹھے ہیں، اتنے میں آسمان پر بہت زیادہ گرے کلر کے جہاز آتے ہیں۔ میں ڈرتی ہوں، کہتی ہوں اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے۔ ابو کہتے ہیں اب اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ڈرتی ہوں اور جہازوں کے ہمارے پاس آنے سے پہلے ہی آسمان سے بارش شروع ہو جاتی ہے اور بارش کے قطرے سب جہازوں کو لگتے ہیں تو جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جہازوں کا سائز پرندے یا چڑیا جتنا ہے۔ میں جہازوں کے ٹکڑے اکٹھے کرتی ہوں اور تھوڑی دیر بعد وہ سب مٹی بن جاتے ہیں۔ خواب مکمل۔ والدین زندہ ہیں؟ جی۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے میں اور عام جنرل دینی باتوں کے سلسلے میں یہ بات کہہ چکا ہوا ہوں۔ آپ لوگ مجھ سے سن چکے ہوئے ہو کہ 1400 سال پہلے، 1447 سال پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ جو یہود و نصارہ ہے اور ان کے بارے میں ان کے برے افعال کا ذکر کیا قرآن میں جگہ جگہ پر، کہ یہ اللہ کی وہ مقدس ہستیاں جو انبیاء کرام ہیں ان کے ساتھ دو کام کرتے تھے۔ ایک تو جو وعدہ ہوتا تھا، کمٹمنٹ ہوتی تھی، یہ اس کو توڑتے تھے، ینقضون عہد اللہ، اللہ کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی، جو وعدے معاہدے تھے، یہ اس کو توڑتے تھے۔ اور دوسرا یقتلون الانبیاء بغیر الحق، یا بغیر حق، اور انبیاء کرام کو بھی قتل کرنے میں یہ دریغ نہیں لیتے تھے، یہ قتل کر دیتے تھے۔ ان کی سابقہ ہسٹری میں یہ دو شنیع اور برے کاموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ، امت کے ساتھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی جو وعدے معاہدے اور جو میثاق ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے توڑے تھے، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباء۔ یہود یہ دعویٰ کرتے تھے، اتنے برے اور دنیا میں گندے کام کر کے بھی ان کو اپنے غلط کام پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی، بلکہ الٹا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اللہ ہم سے ایسے پیار کرتا ہے جیسے کوئی اپنے بیٹے سے کرتا ہے، اور اللہ کا اور ہمارا اللہ پر حق ہے، یہ والے دعوے کرتے تھے، اور کہتے تھے ہم اس کے بیٹے ہیں، ہم عام دنیا سے مختلف ہیں، جبکہ ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی، جو یہ وعدوں کو توڑتے تھے، ان کی پاسداری نہیں کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے بارے میں بولی اور فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہاں، ایک تو وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ جھوٹے دعوے جب کرتے تھے اور جو برے کام کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ کا ان پر غضب ہوا، اور دوسروں کے بارے میں، کرسچنز کے بارے میں کہا وہ گمراہ ہیں۔ یہودی وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور عیسائی وہ ہیں جو گمراہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہود و نصارہ کے بارے میں یہ ساری چیزیں ان کے، اور جو 1400 سال پہلے مسلمانوں کی شان و شوکت کے بارے میں، ان کی پاسداری اور اہل ایمان کی صفات کے بارے میں جو کچھ ذکر ہوا تھا، ہم وہ نہیں ہیں۔ اس وقت ہم بدلے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، اور وہ لوگ وہی ہیں جو 1400 سال پہلے ان کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں جو قرآن نے کہا، اب بھی ان کے اندر وہی خصلتیں موجود ہیں جو ان کے پیچھے سے ڈی این اے سے آ رہی ہیں۔ اب یہ دوستیاں، یہ فرینڈشپس، یہ سارا ادر کنٹریز کے ساتھ، سانپ ہے نا، سانپ،
اس کو دودھ پلاتے جاؤ گے، جس دن وہ ڈنگ مارنے کے قابل ہوا وہ آپ کو ڈنگ مارے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ سانپ کے ڈسنے سے مرتے ہیں وہ سپیرے ہیں۔ ان کو بڑی امید ہوتی ہے یہ بڑا پیارا سانپ ہے، یہ تو مجھے نہیں ڈسے گا، وہ ڈستا ہے تو مر جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ڈسنے سے جو مرتے ہیں وہ سپیرے ہیں، جو ان سانپوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ امت مسلمہ اور ان کے جو لیڈر ہیں ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو انہی کو اپنے دوست بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو اپنے دوست مت بناؤ۔ کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا۔ اور ہم لوگوں کو کیا لگتا ہے پھر ان کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ اپنے معاملات بڑھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ نے کہا ان کو دوست مت بنانا، جب اللہ نے کہا دوست مت بنانا، اس کا مطلب ہے ان کی دوستی تمہیں نقصان دے گی، کیونکہ یہ میٹھے بن کر وہ منہ سے رام رام بغل میں چھری وہ والا معاملہ ہے۔ یہ آپ کو یقین دلائیں گے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، لیکن یہ خیر خواہ نہیں ہیں، یہ کمٹمنٹ کو توڑیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں قطر کے معاملات میں انہوں نے توڑی، اور اس کے بعد ہم لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں، جن کے ساتھ ان کے اچھے ریلیشن شپ یہ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں اتر سکتے، بزدل ہیں۔ جو جھوٹا اور مکار انسان ہوتا ہے وہ اندر سے بزدل ہوتا ہے۔ اور ہم جیسے مسلمانوں کے کئی حکمران جو ان کے جال میں آ جاتے ہیں اعتماد کے ساتھ اور ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک وارننگ دی وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُم مِّنْهُمْ، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ اپنے آپ کو امت محمد کا فرد نہ سمجھے، بلکہ وہ ان میں سے کنسیڈر ہوگا۔ کیوں دوستیوں سے روکا؟ کیونکہ وہ جب نقصان کریں گے وہ ان حکمرانوں کا بھی نقصان کریں گے اور رعایا کا بھی نقصان کریں گے۔ اللہ نے سختی سے وارننگ دی۔ تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ اس خواب کے اندر کیا آ رہا ہے؟ یہ امن اور امان کے جو معاملات اور اعتماد کا جو قائم کیا فارمیلٹی کے طور پر جو قائم کیا گیا ہے، یہ اس کو توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے توڑ دیا، انہوں نے غزہ کے معاہدے کو، اور وہ جو صلح کا پوری دنیا میں چرچا ہو گیا کہ وہ وہاں پر اب حماس والے اور اب وہ فلسطین والے اور غزہ والے اب اس صلح پر جشن منا رہے، وہ تو ان کو اپنے مغوی چاہیے تھے، زندہ یا مردہ ان کو مغویوں سے جو لین دین تھا۔ اس لیے آپ نے ایک بڑے ملک جو اس کی ٹرمپ، وہ بار بار وہ جب بھی کوئی بات کرتا تھا اس کے منہ سے ایک بات نکلتی تھی، یہ صلح ہو جائے گی، وہ ہمارے مغوی واپس آ جائیں گے، وہ ہمارے مغوی واپس آ جائیں گے، یہ اگلے ہفتے صلح ہو جائے گی اور ہمیں اپنے مغوی مل جائیں گے۔ جب مغوی مل گئے تو اس کے بعد انہوں نے پھر قتل و غارت شروع کر دی۔ شرم نہیں آتی؟ تم لوگوں کے اندر حیا نہیں ہے کہ تم نے پوری دنیا میں بیٹھ کر معاہدہ کیا اور اس کے بعد اس معاہدے کو توڑنے کے بعد پھر غزہ کے لوگوں کو شہید کیا؟ اگر دم ہے تم کسی میدان میں اترو نا مقابلہ کرنا ہے تو۔ اگر دم ہے تو راستہ دو، اس کے باوجود تمہارے اندر دم نہیں ہے، صلح کی اور دوستی کے پیٹرن کے تھرو اور اس تھیوری کے تھرو اندر آتے ہو، صلح کرتے ہو، پھر وہی تمہارے منہ کو شورا لگا ہوا یہودیوں نصارہ، تم لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا، اللہ نے فرمایا ناجائز قتل کیا۔ تمہاری فطرت میں جب انبیاء کو آپ لوگوں نے معاف نہیں کیا تو ایک نبی کی امت کو کیسے معاف کرو گے؟ شیم ہے ان حکمرانوں پر، پوری دنیا کے ان حکمرانوں پر جو ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں ڈالتے ہیں، اور وہاں پر وہ مسلمان حکمران جو ہے ان کو پاکستان سے یا پاکستان کے مفاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ جب معاہدہ توڑتے ہیں تو پھر امریکہ کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے کے لیے یہ پاکستان کو بیچ میں لاتے ہیں اور
ساری دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ ہمارا تو ایگریمنٹ اب امن و امان کے حوالے سے پاکستان سے ہو رہا ہے، اور وہاں سے وہ معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں، وہ اپنی شرطیں ڈاؤن کر کے اور نئے وعدے معاہدے کرتے ہیں۔ لیکن یہ سانپ ہیں، انہوں نے ڈسنا ہے۔ یہ لڑکی جو اپنے والدین کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو خواب کے اندر کیا آیا کہ گرے کلر کے جہاز آئے، ڈرون بھی اور جہاز بھی۔ تعبیر میں ڈرون اور جہاز دونوں آئے ہیں، کیونکہ وہ یہاں پر کئی دفعہ وہ پرندوں کی طرح نظر آئے، پرندوں کی طرح فضا میں نظر آنے والے ڈرون ہوتے ہیں، اور پھر یہاں پر یہ اپنے وعدے معاہدوں کو توڑیں گے، اور وہ غزہ سے ہٹ کر بھی معاہدوں کو توڑیں گے، اور دوستیوں کو پاؤں کے جوتوں کے اندر، اور وہ میثاق کو، وہ ایگریمنٹ کو پاؤں کے جوتوں کے نیچے روندیں گے، اور اس وقت اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ اللہ کی مدد پر ڈیپینڈ کرنا ہے اور کسی چیز پر نہیں ہے، اور مدد نازل ہوگی کہ وہاں بارش نازل ہوگی، موسم بدلے گا، اور حالات ہماری فیور میں آ جائیں گے۔ یہ اللہ کی غیبی مدد ہوگی۔ یہ جو اللہ کی غیبی مدد ہے، یہاں سے غیبی مدد جو کہ بارش میں ہے، بارش کی شکل، بارش کا نازل ہونا، وہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے، وہ نازل ہوگی، اور کچھ ایسا ہوگا، وہ جہاز گرتے جائیں گے، ڈرون گرتے جائیں گے، اور اللہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے شر سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ وہ بارش اور مٹی اور موسم کی چینجنگ، وہ سارا کچھ، وہ زمین بوس ہوتے جائیں گے، اور ان کو جو اپنی طاقت کا بڑا مان ہے، وہ طاقت ساری ملیا میٹ ہو جائے گی، اور اللہ محمد کی امت کی حفاظت کرے گا، اور ہمارے ملک کی حفاظت کرے گا ان شریروں کے شر سے، ان کی گھنونی سازشوں سے۔ اللہ ہمارے ملک کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ خواب کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے۔